بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے۔ بندوں کے لیے منع ہے سائیڈ پہ ہو کے سننا، ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی کی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائیڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تو آئے بھیجتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے ہیں۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا، حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی۔ تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے ہیں، وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں۔ وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی، حوال سنایا آ کے۔ تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں، معنی کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے۔ ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں، وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے۔ اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں، یہ کیا حاجت تھی، یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے۔ اور کچھ نے کہا دیا آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دیا آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں
ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی ڈی ایچ ایل کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے، ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے، قال الذی عنده علم من الکتاب